آپ دیکھ رہے ہیں نسیم زہرائٹیٹ۔ سب سے بڑا سوال یہ ہے کہ کل جو مشترکہ اجلاس ہونے والا ہے اس پہ بھی پوچھتے ہیں اپنے پارٹیسپینٹ سے کہ ہو بھی رہا ہے یا نہیں ہو رہا، لیکن بہرحال ابھی تک کہا جا رہا ہے کہ اس کا کوئی نوٹس ملا نہیں ہے ممبران کو۔ بہرحال اگر کل کا اجلاس ہوگا تو ووٹ کس طرف جائے گا؟ پرائم منسٹر نے یہ کہہ دیا جب ان سے پوچھا گیا کہ جی آپ بتائیے گا کہ جیتیں گے یا کیا ہوگا، تو انہوں نے کہا جب سپورٹس مین فیلڈ پر اترتا ہے تو وہ یہ سوچ کر اترتا ہے کہ وہ جیتے گا۔ اور دوسری طرف سے مولانا فضل الرحمان صاحب کی بڑی دلچسپ گفتگو تھی، انہوں نے یہ کہا کہ ہم نے کیس سپریم کورٹ میں تیار کرنے کے لیے ہم نے تاڑر صاحب کو اور انہوں نے اپنے جو لائر ہیں اپنی پارٹی کے، انہوں نے کہا ہم نے ان سے کہا ہے۔ تو اپوزیشن کی طرف سے تو یہ ایک طریقے سے کہا جا رہا ہے، اندیا دیا جا رہا ہے کہ شاید وی may have to take the legal route، اور کہ شاید پارلیمان میں نمبرز نہ ہوں، لیکن شہباز شریف صاحب کہہ رہے ہیں نمبرز ہوں گے اور ہم جیتیں گے۔ اچھا، اس کے ساتھ ساتھ بڑی دلچسپ بات ہے کہ یہ کچھ ناظرین ناکنگ ایٹ دا ڈور، فون کالز کی بھی باتیں ہو رہی ہیں۔ یہ ہم سن رہے ہیں اسلام آباد میں سے، جی کالز آتی ہیں، آپ پہنچ جائیں، جی ضرور آپ نے مس نہیں کرنا جو پارلیمنٹ کا سیشن ہے۔ اور خاص طور پہ کہا جا رہا ہے حکومتی جو لوگ ہیں ان کو اس طرح کی کالز آ رہی ہیں۔ ایسے بھی لوگ ہیں اس ملک میں جن کو بہت خیال ہے کہ جمہوریت آگے بڑھے، تو ان کے بارے میں کہا جا رہا ہے کہ وہ کال کرتے ہیں، یعنی کہ اسٹیبلشمنٹ کی طرف سے لوگ۔ اب سنیے گا کہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے گنجائش چھوڑی نہیں، کیا کہا انہوں نے۔ تک ووٹ دینے کے لیے تیار نہیں تھے۔ ہمارے پاس رپورٹیں آئی ہیں باقاعدہ کہ کن کن لوگوں کو سیف ہاؤسوں میں لے جایا گیا، ٹیلی فونیں کی گئی ہیں، اور پھر اپوزیشن کے ممبران کو جو ٹیلی فونیں کی گئی ہیں کہ آپ نے نہیں آنا، وہ بھی ہمارے رپورٹ میں ہے۔ تو اس کا معنی یہ ہے کہ ایک جبری اکثریت ہے نا۔ بڑی عجب بات ہے، اور اتنی کھل کے یہ بات کر رہے ہیں۔ وہ کہہ رہے ہیں کہ جی ایک طرف کال آ رہی ہے کہ آپ پہنچیں، یعنی کہ حکومت کے ممبران کو، دوسری طرف وہ کہہ رہے ہیں کہ کہا جا رہا ہے کہ آپ نہ پہنچیں، اور یہ کہ جبری اکثریت۔ اب اتنی بڑی بات کہہ دے، اور مولانا فضل الرحمان جو پی ڈی ایم کو لیڈ کرتے ہیں، تو کچھ تو اس پر ہونا چاہیے، یا پھر ہم یہ کہیں کہ جیسی ہزار باتیں ہوتی ہیں کہی جاتی ہیں اور ختم ہو جاتی ہیں، یہ اسی پر جا کر رک جائے گی بات۔ ہمارے ساتھ اس وقت موجود جو میں بیرسٹر علی ظفر صاحب، یہ سینیٹر ہیں اور پی ٹی آئی میں ظاہر ہے ہی از اے لیڈر دیر، اور کہا یہ جاتا ہے کہ بڑی کھل کے بات کرتے ہیں، پرائم منسٹر کو اپنا پوائنٹ آف ویو دیتے ہیں۔ اور آج پرائم منسٹر نے کچھ ہی دیر پہلے اپنی جو لیگل ٹیم ہے، جس میں یہ بھی تھے اور بابر صاحب بھی ہیں اور جو لا منسٹر ہیں ان کو بھی بلایا گیا تھا، اور اٹارنی جنرل صاحب کو، ان سے کیا بات ہوئی، کچھ کوشش کریں گے کہ علی ظفر صاحب بولیں، بولتے تو کم ہیں۔ ویلکم ٹو دی شو۔ اور لا اینڈ جسٹس کی جو کمیٹی ہے اس کو ہیڈ کرتے ہیں سینٹ میں، ان کے ساتھ موجود ہیں نفیسہ شاہ صاحبہ، دا فرینک اینڈ کینڈیڈ۔ بہت شکریہ نفیسہ شاہ صاحبہ، پیپلز پارٹی کی سینئر لیڈر ہیں، ایم این اے ہیں۔ خرم دستگیر صاحب مینی ٹائمز منسٹر، ڈیفنس منسٹر اور کامرس منسٹر رہ چکے ہیں، اور فارن منسٹر بھی، از دس کریکٹ؟ 3 in 1۔ اچھا، اور ہمیں جوائن کریں گے ناظرین جنرل اعجاز اوان صاحب۔ جنرل اعجاز اوان صاحب کا آرمی سے تعلق ہے، آئی ایس اے میں رہ چکے ہیں، اور کھڑی کھل کے بات کرتے ہیں۔ تو اگر آپ لوگ مجھے اجازت دیں تو میں جنرل صاحب سے ذرا پوچھ لوں کہ یہ جو ابھی کہہ رہے ہیں مولانا صاحب، جنرل صاحب واٹ از یور رسپانس ٹو دیٹ؟ مولانا فضل الرحمان صاحب نے پریس کانفرنس کی اور اس میں بڑے کھل کے، آپ نے سنا انہوں نے کیا کہا کہ جی ناک ایٹ دا ڈور، سیف ہاؤسز، کیا کہیں گے اس پہ آپ؟ میں فضل الرحمان صاحب کی بات کو کبھی سیریسلی لیتا نہیں ہوں، کیونکہ وہ بہت کچھ ایسا کہہ چکے ہیں جو نہ ہوا، نہ وہ خود اس کے لیے کوئی ایویڈنس لا سکے۔ انہوں نے تو یہاں تک بھی کہا تھا کہ بہت پرانی نہ صحیح، اسی ریسنٹ گورنمنٹ کے دنوں کی بات کر لیں، وہ جب پچھلی دفعہ آئے تھے تو انہوں نے کہا جی ہم دھرنا لے کر جی ایچ کیو بھی جائیں گے، پھر آئے تو نہیں وہ۔ اس وقت انہیں کیا بخار تھا کہ وہ جی ایچ کیو جانا چاہتے تھے، اور پھر کیوں دھرنے سے اٹھ کے بے وقت ہو کے یا وہاں سے چلے گئے تھے؟ بخار تھا تو اس لیے نہیں گئے جی ایچ کیو۔ ہاں جی، وہ میرے ایسا ہی بخار انہیں پھر ہو جائے گا۔ اور دوسری بات یہ ہے، جب فارمر فوٹا کو مرج کیا جا رہا تھا تو انہوں نے کہا تھا جی قوم اجتماعی خودکشی کر رہی ہے اور ہم اس کے ذمہ دار نہیں ہوں گے۔ تو وہ پہلے کسی زمانے میں ایک اور مرحوم سیاستدان اس طرح کے چٹکلے چھوڑا کرتے تھے۔ آج کل مولانا فضل الرحمان ہے جو بے پر کی چھوڑتے ہیں، نہ ان میں جرت ہے۔ اور دوسری طرف جو میرا ادارہ ہے، فارمر ادارہ، آئی ایس آئی کہہ لیں یا پاکستان آرمی کہہ لیں،
وہ اس طرح کے نان سیریس آدمیوں کو ڈائریکٹلی کنفرنٹ کرنا ضروری سمجھتے نہیں ہیں، لہذا یہ ایک بڑ ہے جس کو اگنور کر دیا جاتا ہے اور وہ جلسے جلوسوں میں کہہ کے شام کو خود بھی گھر چلے جاتے ہیں. تو آئی ڈونٹ ٹیک ہم سیریسلی. ہی از ٹاکنگ بیس لیس تھنگ اینڈ یوز لیس تھنگ. بٹ جن صاحب اس طرح کی کالز تو کبھی آتی ہیں، یعنی کہ ہم نے دیکھا کہ فیٹف وغیرہ کا جو بل تھا اس میں اگر ہم یہ کہیں کہ کبھی قیادت جو ہے وہ اپنے آپ کو ذرا دور رکھتی ہے، پھر ان اداروں کو ایکٹیویٹ ہونا پڑتا ہے. یہ تو ہوا ہے نا، دیز آر ہسٹوریکل فیکٹس. فیٹف کے زمانے میں تو ہم نے دیکھا کہ یہ ہوا، اور اب بھی میں آپ کو ذاتی طور پہ بتا سکتی ہوں جو لوگوں سے بات ہوئی انہوں نے کہا کہ فون کالز آئیں کہ جی آپ اپنا سیشن میں آئیں، ضرور آئیں. دیکھیں اگر کسی کو کال آئی ہے تو پہلی بات یہ ہے کہ اٹس اے پولیٹیکل ایشو. آئی ڈونٹ تھنک کہ جی ایچ کیو سے یا آئی ایس آئی سے کوئی کسی کو کال کر رہا ہے کہ آپ نے سیشن میں ضرور آنا ہے. ان کا اس میں کیا انٹرسٹ ہے؟ لیکن میں نے اگلے دن آپ ہی کے پروگرام میں غالباً بات کی تھی یا مبشر رانا صاحب کے پروگرام میں کہ یہ ایک بڑی انفارچونیٹ چیز ہے جس کو پولیٹیشینز ہوا دے رہے ہیں. ایک پہلی بات یہ ہے کہ لیٹس بی ویری اسٹریٹ اینڈ ویری اوپن. بالکل. پہلے پاکستان آرمی پر اور آئی ایس آئی پر ایک بہتان پچھلے 3 سال سے لگایا جا رہا ہے کہ انہوں نے الیکشن انجینئر کیے، وہ اس حکومت کو اقتدار میں لے کے آئے. اب پھر یہ نئی ہوا دی اور پھر ان اتحادیوں کو حکومت کے ساتھ بٹھانے میں یہی 2 ادارے بنیادی کردار ادا کر رہے ہیں. تو سیاست نہیں ہے، یہ تو دونس اور داندلی سے ان کو بٹھایا گیا ہے. اور اب یہ ایک نیا ڈرائنگ رومز میں اور ہر پولیٹیکل گیدرنگ میں ایک نئی بحث چھیڑ دی گئی ہے کہ اب چونکہ ڈی جی آئی ایس آئی کی تعیناتی میں 12-14 روز کی تاخیر ہوئی، اگرچہ کینڈیڈیٹ وہی ہیں، جنرل وہی ہیں جن کو پاکستان آرمی نے ریکمینڈ کیا تھا. تو اس طرح کے بھی تبصرے ہوئے اور میرے ساتھ سیاستدانوں نے بیٹھ کے جو پروگرامز کیے ہیں اس میں انہوں نے کہا جی وہ ایک پیج تو پھٹ چکا ہے، اب وہ پیج نہیں رہا، اب اختلافات ٹھیک ہے جی. اور اب نہیں بات سن لیں جی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ان 2 اداروں کو ملائن کرنے کے لیے اگر پولیٹیکل پارٹیز کا کنڈکٹ یہ رہے گا تو پہلے تو مجھے اپنے ادارے پہ افسوس ہے کہ کیوں وہ اس طرح ملائن کیے جا رہے ہیں بلا وجہ یا باوجہ. جی دس از یور جی گاٹ یور ویو جنرل صاحب. جی بالکل سوری گاٹ یور ویو. اچھا یہ آپ بتائیے گا خرم دستگیر صاحب کہ یہ مطلب اگر ہم یہ کہیں کہ جب کبھی سیاسی کمیونیکیشن ٹوٹتی ہے تو اس میں پھر ادارے آ جاتے ہیں، دے اسٹیپ ان. ان کو جیسے گلگت بلتستان پر آپ لوگ جب گئے تھے مختلف پارٹیز تو آرمی چیف تھے اور وہاں ادارے کے لوگ تھے کیونکہ پرائم منسٹر نہیں آئے تھے وہاں. تو یہ تو نہیں کہ ادارے انوالو نہیں ہوتے، یعنی کہ از اٹ نیسسریلی پرائم منسٹر کی کرسی تو مستقل خالی ہے. آپ دیکھیے نا 2 نیشنل سیکیورٹی کمیٹی بریفنگز ہوئی ہیں 1 جولائی کو اور 8 نومبر کو. دونوں میں پرائم منسٹر کی کرسی خالی تھی. گلگت بلتستان کے اوپر جب اجلاس ہوا پرائم منسٹر کی کرسی خالی تھی. اس سے پہلے آپ کے ناظرین کو یاد کرا دوں کہ بالا کوٹ کے واقعے کے بعد جب ہندوستان نے پاکستان پر میزائل تانے ہوئے تھے تب بھی پرائم منسٹر کی کرسی خالی تھی. فاٹف کے وقت بھی پرائم منسٹر کی کرسی خالی تھی. تو یہ جو کمیونیکیشن ٹوٹنا ہے یہ ایکسیڈنٹل نہیں ہے. وزیر اعظم کی جو انسٹنکٹ ہے، ان کی جو جبلت ہے وہ فاشسٹ ہے اور وہ پرائم منسٹر جو اپوزیشن ہے وہ اس سے بات نہیں کرنا چاہتے. بالا کوٹ میں ڈیسیژن میکنگ میں تو ہی واز چیئرنگ دی سیشن. جی نہیں، ایک ڈیسیژن میکنگ کی بات، ڈیسیژن میکنگ جو بھی تھی جس کا میں خود وٹنس ہوں، اس بالا کوٹ کی میٹنگ میں بھی موجود تھا. کرسیاں رکھی جا رہی ہیں، کرسیاں اٹھائی جا رہی ہیں اور بالآخر یہی ہوا جو 2 نیشنل سیکورٹی کمیٹی میں ہوا ہے، جو جی بی اے میں ہوا ہے کہ آرمی چیف کو سٹیپ ان کرنا پڑا. فاٹف کے معاملے میں آرمی چیف نہیں تھے لیکن وہاں بھی ایک بہت سینئر افسر تھے جن کو، اور میں چونکہ اس کا اب جنرل صاحب سے معذرت کے ساتھ میں چونکہ وٹنس ہوں بہت ساری باتوں کا کہ ڈائریکٹ انٹرونشن تھی پاکستان کی اسٹیبلشمنٹ کی فاٹف کے بلز پاس کروانے میں، فاٹف کے بلز کے اوپر ایگریمنٹ کروانے میں جہاں وہ کروا سکے. کیونکہ اصل بات پھر کہوں گا کہ پرائم منسٹر کی کرسی خالی ہے اور پرائم منسٹر یہ سمجھتے ہیں کہ جی یہ جو پورا بندوبست ہے اس کی ذمہ داری آرمی کے ہاتھ میں ہے. تو لہذا جتنے بھی سیریس ترین ایشوز ہیں
ان کے اوپر پرائم منسٹر جو ہیں یہ بات ہمیشہ آؤٹ سورس کر دیتے ہیں کہ آرمی چیف ہی آ کر بات کریں، جس طرح انہوں نے ابھی چند دن پہلے کیا. ٹھیک ہے نفیسہ شاہ صاحب، تو پھر یہ بات تو طے ہوئی نا کہ مثلا فیٹو میں کوئی پاکستان کی آرمی نے کوئی اپنا انسٹیٹیوشن یا پرسنل انٹرسٹ تو نہیں تھا، اٹس اے نیشنل ایشو. تو کہیں کہیں یہ اسٹیپ ان تو کریں گے بیکاز آف دا سرکمسٹانسز جو انہوں نے خرم صاحب نے کا ذکر کیا. دیکھیے یہ فون کالز کی بات ہو رہی ہے، مجھے تو ایک فون کال آیا میرے پارٹی کے چیئرمین نے مجھے فون کیا. ہم سب کو فونز آتے ہیں چیئرمین کی طرف سے، جیسے ہے کہ پارٹی لیڈر گیٹس ایوری بڈی ٹوگیدر، سو ہماری پارٹی کو. لیکن یہ سرگوشیاں میں نے وی لاگز کے ذریعے، آپ کے ذریعے، ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کافی لوگوں کو، اور یہ پہلی دفعہ نہیں سنا کہ جو سلیکٹڈ ہیں پیچھے، اگر سلیکٹرز ہیں تو ابھی بھی وہ رابطے، اور پارلیمنٹ میں جو پہلے، یہ میرا 12واں سال ہے پارلیمنٹ میں، پہلے ایسی سرگوشیاں نہیں ہوا کرتی تھی، یہ پہلی دفعہ ہے. اور اس کا میں بلیم اسٹیبلشمنٹ کو نہیں دوں گی، میں ہمارے جو سیاسی حریف ہیں، ہمارا پلے گراؤنڈ جو ہے وہ پالیٹکس ہے. ہم تو آگے جو دیکھ رہے ہیں وہ خان صاحب کو دیکھ رہے ہیں، اور انہوں نے وہ اتنے شاید یا تو بے بس ہیں یا وہ استعمال کر رہے ہیں کرچز اسٹیبلشمنٹ کو، اور ان کو پتہ ہے کہ اس کے بغیر گزارا نہیں ہے، ان کا گزارا نہیں ہے ان کے بغیر. تو وہ ان کی تڑی بظاہر دے رہے ہیں. یہ بہت افسوسناک ہے، یہ پارلیمنٹ کے لیے افسوسناک ہے، یہ جمہوریت کے لیے افسوسناک ہے، یہ خود اسٹیبلشمنٹ کی انٹیگریٹی کے لیے بھی افسوسناک ہے کہ اس قسم کے حربے اسپیشلی پارلیمنٹ میں اندر. اور یہ جو کل قانون سازی ہو رہی ہے یہ بہت ہی غیر مقبول ہے. اور تصور ابھی شاید وہ بتائیں گے ہمیں بیرسٹر صاحب. یہ میں سمجھتی ہوں یہ فارمولا ہے آنے والے الیکشنز کو رک کرنا، کیونکہ اس کے لیے خود الیکشن کمیشن نے کئیوں دفعہ یہ کہا ہے کہ یہ غیر آئینی عمل ہے، یہ انکانسٹیٹیوشنل، اسپیشلی اوورسیز پاکستانیز کا بھی بہت ویک طریقے سے آپ کر رہے ہیں. اور یہ آپ ایک آلہ لے کے آ رہے ہیں جس نے جو ٹوٹلی انٹرائڈ انٹیسٹڈ ہے، اور مغربی ممالک میں بھی اس کو کئیوں نے اس کو ریجیکٹ کیا ہے. تو یہ ایک بہت افسوسناک ایک فارمولا ہوگا آنے والے الیکشنز کو رک کرنا. اور کیونکہ شاید یہ بدنیتی پر مبنی ہے تو ان کے اپنے رینک اینڈ فائل میں ان کو تڑیاں دینی پڑتی ہے، یہ فون کالز کی جو سرگوشیاں یہ ہونی پڑتی ہیں، کہیں لارے لپے دے رہے ہیں. لیکن یہ بہت ہی افسوسناک ہوگا اگر اس طریقے سے یہ اجلاس بلایا جائے گا. اور انفارچونیٹلی اگر دھمکا کے، ڈرا کے، فون کالز کے ذریعے انفلوئنس کر کے ووٹرز کو، جو ہمارے پارلیمنٹیرینز ہیں، اگر اس کو بلڈوز کریں گے تو یہ جمہوریت کے لیے بہت افسوسناک ہوگا. اور اس کا ریاکشن جو ہے آنے والے کل میں سمجھتی ہوں کہ پاکستان کی پالیٹکس کے لیے، پولیٹیکل کلچر، ڈیموکریسی کے لیے صحیح نہیں ہوگا. ٹھیک علی، یہ مطلب لگتا تو نہیں ویسے نفیسہ صاحبہ کہ پرائم منسٹر تڑی چھڑی کہیں سے دلواتے ہیں، بیکاز آئی ایس آئی کو جس طرح انہوں نے مینیج کیا، جو انہوں نے ڈیسیجن لیا، اور پھر ہی اسٹوڈ بائی ہز ڈیسیجن، ڈنٹ سیم لائک کہ وہ کسی کی تڑی لے رہے ہیں نہ دے رہے ہیں. مطلب انہوں نے ڈیسائیڈ کیا کہ جی آئی گو تھرو اے پروسیس، ہی وینٹ تھرو پروسیس، اینڈ مطلب سم تھنگ دیٹ از truly not known. Don't tell me that you're a journalist, you know better than me کہ پارلیمنٹ میں کیا ہو رہا ہے جو پہلے نہیں ہوا کرتا تھا. میں تو بات کر ہر چھوٹے بڑے قانون کے اوپر وہ تو ہم نے آپ کو بتایا کہ کالز آ رہی ہے. I don't know کہ کون ہے، ہو سکتا ہے ان کے اپنے کوئی ہینچمین ہو جو پوز کر رہے ہیں، I don't know. As I said, ہم پولیٹیکل ورکرز ہیں، ہمیں ایسے فون کالز نہیں آتے. ہمارے جو پولیٹیکل پروسیس ہے، ہمارے وپس ہیں، ہمارے چیئرمینز آفس ہے، اس کی طرح اطلاع آ جاتی ہے، ہم پہنچ جاتے ہیں. لیکن there is a system through which یہ ساری چیزیں، یہ جو سلیکٹڈ ہیں، ان کا ایک کوئی نظام ہے جو فورسبل قسم کی، اس قسم کی لیجسلیشن ہے. اور یہ ایز اے سیڈ اینیکڈوٹل ایویڈنس ہے، آپ خود بتا رہی ہیں، یو آر اے کریڈیبل سورس. کئی ایسے وی لاگز ہم پارلیمنٹ میں اندر آتے جاتے ہیں تو سنتے ہیں یہ باتیں جو پہلے نہیں ہوا کرتی. اچھا یہ ان کو جواب کچھ اور لوگوں نے بات کی ہے، لازوال جملہ یاد کرا دوں اس سے پہلے کہ وہ جواب دیں. عمران خان صاحب نے دسمبر 2018 میں فرمایا تھا کہ پاکستان آرمی، نام لے کر، کہ پاکستان آرمی پی ٹی آئی کے مینیفیسٹو کے پیچھے کھڑی ہے.
اچھا یہ بعد میں کہا سلپ آف دا ٹنگ ہے، لیکن اچھا ہاں لیکن یہ بات انہوں نے کی تھی. جی اچھا علی یہ بتائیں، ویسے تھنگس چینج، تو علی یہ بتائیں کہ یہ تو ہمیں معلوم ہے کہ کیا مطلب آپ کے کچھ پارٹی کے لوگ الگ ہوئے ہیں، یعنی کہ کے پی کے میں بھی 12 لوگ جو رپورٹ ملی تھی جب پرائم منسٹر کو اپنی تقریر کے بعد مؤخر کرنا پڑا سیشن، وہ تو یہی تھی رپورٹ کہ اس وقت اتحادی بھی ناراض تھے اور کچھ 12 لوگ پارٹی کے اندر تھے جن کو کہا گیا تھا ڈیفنس منسٹر کو کہ منائیں جا کے، جس میں ڈیفنس منسٹر کے اپنے جو بھائی ہیں ان کے بیٹے جو ہیں وہ ہی از بروکن رینکس پلس دا منسٹر، آپ کو معلوم ہے یہ سب. تو آپ کا خیال ہے اس وجہ سے کوئی کالز والز بھی آ رہی ہیں کہ پہنچیں جی آپ لوگ پہنچیں؟ آپ کو تو نہیں آئی ہوگی کال؟ تو میں یہی کہنے لگا تھا کہ سٹارٹ کرتے ہیں پہلے تو تڑیوں سے، کیونکہ پی ٹی آئی کی جو پارٹی ہے وہ نہ تڑیوں میں بلیو کرتی ہے، نہ لینے میں نہ دینے میں. تو یہ آئی تھنک ایک امیجنیشن ہے، فگمنٹ آف امیجنیشن جو ہمارے اپوزیشن کے اگر دماغ میں آ گیا ہے تو اچھی بات ہے. یہ کئی بار نظر بھی آنا چاہیے کہ اتنا بھی اسٹرانگ انسان ہے کہ تڑی دے سکتا ہے. لیکن ایکچولی اگر دیکھا جائے تو جہاں آپ کو ٹیلی فون آپ نے بات کی کہ ٹیلی فون آ رہے ہیں لوگوں کو، مجھے تو نہیں آیا اور میرا خیال ہے آپ کو بھی کوئی نہیں آیا. یہ اپوزیشن میں ہے، میں پارٹی میں ہوں، تو ہم دونوں کو تو یہ ٹیلی فون نہیں آیا. اور پتہ نہیں اگر کسی کو آیا ہے تو ان کو پھر فضل الرحمان صاحب جی وہ اپنی جس طرح آئی تھنک جنرل صاحب نے کہا، بڑا ویلڈ کہا انہوں نے کہ فضل الرحمان صاحب اپنی ایک داستان سنا کے پھر اس کو چلے جاتے ہیں گھر اور وہ اس کو فالو اپ نہیں کرتے کبھی. تو یہ ایسی بات ہے کہ میرا خیال ہے جی سنا ہوگا آپ نے، لیکن اس میں مجھے حقیقت نہیں نظر آتی. اگر کسی کو فون کال آتا ہوگا تو شاید ان کو بتانا چاہیے، پھر نام لینا چاہیے کہ کس کا فون ہے، ویسے تو فون نہیں آ سکتا. اب رہی بات ای وی ایمز کی بات کی گئی تھی اور کل کے جوائنٹ سیشن کی. اگر آپ علی اجازت دیں تو میں بریک لوں تاکہ واپس آتے ہیں، تاکہ اب ڈیٹیل میں یہ جو رولز لاز ہیں جو کل پاس ہونے جا رہے ہیں بل، اس پر ناظرین بات کرتے ہیں. اور یہ کہیں گے کہ ان سم کیسز یہ اس طرح کے دیکھا جاتا ہے کہ لاز ہیں جن کو پاس کرنے کے لیے پھر نان پولیٹیکل فورسز کم ان ٹو پلے. ان کو لگتا ہے جی یہ ضروری ہے اور یہ ملک کے لیے ضروری ہے. دیٹس اے ہول ادر ڈیبیٹ کہ ان کا کیا رول بنتا ہے کیا نہیں. بٹ آئی ول اگین سے کہ ہوتا ہے، کالز آتی ہیں، کیونکہ فیکٹ ایف میں آپ دیکھ لیں پارٹیسپیشن تھی. بہرحال بریک لیتے ہیں، بریک کے بعد واپس آتے ہیں. اسٹے ود اس. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں کل جو جوائنٹ سیشن ہونے والے اس کے حوالے سے. علی ظفر صاحب آپ سے تو پرائم منسٹر آج ملے ہیں، آپ پوری ٹیم سے، کچھ تو بتائیں یہ لیگل ٹیم سے ملنے کا مقصد؟ جی دیکھیں، جو ہمارا ایک سسٹم ہے آئینی کانسٹیٹیوشنل سسٹم، اس کے اندر ہوتا یہ ہے کہ آپ کا ایک جو بل جب آپ قانون پاس کرنا چاہیں یا حکومت لانا چاہے یا پرائیویٹ ممبر لانا چاہے تو ایک ہاؤس سے وہ شروع ہوتا ہے، یا سینٹ سے شروع ہوگا یا وہ نیشنل اسمبلی سے شروع ہوگا، اور اس کے بعد اس نے دوسرے ہاؤس میں جانا ہے. تو بہت سارے بل نیشنل اسمبلی سے آئے، سینٹ میں آ گئے. سینٹ میں جب وہ آئے تو ان کے اوپر ڈیبیٹ ہوئی اور وہ کمیٹیز کو چلے گئے. میری اپنی لا اینڈ جسٹس کمیٹی میں بھی 8-10 بل آئے جو ہم نے ڈیلیبریٹ کیے، اور اس کے اوپر اس کمیٹی میں آپ کو پتہ ہے کہ سارے جو اپوزیشن کی جو نمائندے ہوتے ہیں، حکومت کے بھی ہوتے ہیں، اپنا اپنا موقف دے کے کنسنسس سے امینڈ کر کے تو ہم نے رپورٹس بنا دی. بہت سارے قانون تھے جس کے اوپر بڑی ڈیبیٹ ہوئی اور ان کو بہتر کیا گیا. جو بلز آئے تھے حکومت کی طرف سے ان میں خامیاں جو تھیں وہ دور کی گئیں. اب وہ بلز جو تھے وہ انہوں نے واپس سینٹ میں جا کے پاس ہونا تھا اور اس کے مطابق لیجسلیشن ہونی تھی. لیکن آئین کہتا ہے کہ اگر وہ 90 دن میں نہ ہو سکے تو پھر یہ جوائنٹ نہیں، پھر وہ جوائنٹ پارلیمنٹ میں جانا ضروری ہے. آئین میں مثلاً آپ کو میں اپنا اگزامپل دیتا ہوں کہ ہمارے پاس 2 بل تھے، بلکہ ایک پارلیمنٹری کمیٹی میں بھی تھا. ہمارا ایک اینٹی ریپ بل تھا، اس پہ بڑی ڈیبیٹ ہوئی، بڑا اچھا بل تھا، سوشل بل تھا، لیکن اس پہ اور ڈیبیٹ ہونے کے بعد اس پہ ایک بڑا اچھا کنسنسس کے ساتھ امینڈڈ بل آ گیا. لیکن وہ چونکہ 90 دن گزر گئے، اب وہ بل کل پیش ہوگا. اچھا وہ بھی کل بل ہوگا. اسی طرح آپ کے پارلیمنٹری کمیٹی میں 2 بل تھے. ایک تھا ای وی ایمز کے متعلق، ایک تھا جنرل الیکشن ریفارمز کے متعلق. اب جو جنرل نیشنل اسمبلی کی اس میں نہیں، یہ سینٹ نیشنل اسمبلی سے پاس ہو گیا تھا، سینٹ میں آیا ہوا تھا اور سینٹ کی پارلیمنٹری کمیٹی میں تھا.
اب وہ جو بڑا بل تھا جس میں نہیں ای وی ایم والا چھوٹا ہے, بڑا بل جو الیکشن ریفارم والا بل تھا اس کے اندر, کیونکہ 2 بل ہیں الیکشن کے متعلق, اس کے اندر بہت ساری امینڈمنٹس ہوئیں. ٹھیک. اور وہ ایسی امینڈمنٹس ہوئیں جو کہ ہر ایک نے اپنی اپنی کنٹریبیوشن ان کو دی. ایون الیکشن کمیشن آف پاکستان نے آ کے اس میں اپنی کنٹریبیوشن دی, اور اس کے بعد اس کو بھی امینڈ کیا گیا کنسنسس سے, اور وہ امید تھی کہ وہ پاس ہو جائے گا, لیکن 90 دن گزر گئے. اب وہ بھی بٹ ای وی ایم تو نہیں ہوا ہوگا. ای وی ایم جو تھا وہ اس پہ کنسنسس نہیں ہوا, لیکن آئین یہ بھی کہتا ہے کہ اگر 90 دن میں کسی وجہ سے بھی نہ ہو, چاہے وہ ٹائم کی وجہ سے ہو یا یہ نہیں ہے کہ یو کین ٹیک اٹ, یو ہیو ٹو ٹیک اٹ. اچھا ٹھیک. یعنی آئین کو اگر ہم فالو کر رہے ہیں تو آئین میں یہ لکھا ہے کہ آپ کو وہاں لے جانا ہے. تو کل لازمی ہے کہ ای وی ایم کا جائے. تو پرائم منسٹر کیا چاہ رہے تھے آپ لوگوں سے؟ وہ پوچھ رہے تھے کہ کون سی لیجسلیشنز ہیں اور کیا ان کی ڈیٹیلز ہیں, اور ان میں کیا ریکوائرمنٹس ہیں اور کیا سجیشنز ہیں اپوزیشن کی طرف سے اگر کوئی آئی ہوئی جن کو ہم امینڈ کر کے تو ہم لے سکتے ہیں. مثلا سپوزنگ آپ کو ایک میں ایگزامپل دیتا ہوں, ہو سکتا ہے یہ ہو یا نہ ہو, لیکن کل جب ڈبیٹس ہوں گی ان بلز کے اوپر تو ہو سکتا ہے اس پہ بہت سارے بلز پہ کنسنسس ہو جائے. اور کنسنسس اگر یہ واقعی ہی اپوزیشن جو ہے وہ جینوئنلی انٹرسٹڈ ہے لیجسلیشن میں تو پھر یہی طریقہ کار ہے. مثلا میں اینٹی ریپ کی بات کر رہا ہوں آپ کو قانون کی, جی وہ تو اسٹریٹ فارورڈ ہے, کسی کو کیا نہیں, بٹ دے کین ووٹ آن سم اینڈ ناٹ ووٹ آن سم, دے کین ناٹ ووٹ آن سم, لیکن ووٹ ہر ایک میں ہوگا. تو اگر ہم آئین کی بات کریں تو یہ کہنا کہ جوائنٹ پارلیمنٹ کیوں بلایا جا رہا ہے, نہیں وہ نہیں, آئی تھنک دیٹس ناٹ دی ڈیبیٹ. اب یہ دوسرا ای وی ایم کا بات کر رہی چاہ رہی تھی کہ ان سے ذرا پوچھتے ہیں کہ ای وی ایم پہ آپ لوگ تو لگتا ہے کہ میں آپ کو ایکسپلین کر دوں. ای وی ایم کا بھی بڑا سمپل ہے جی. ابھی اس پہ ڈیبیٹ تو اپوزیشن کر رہی ہے, لیکن ابھی تک مجھے کوئی جواب نہیں مل سکا ان سے کہ مسئلہ کیا ہے. اور وہ یہ میں آپ کو بتاتا ہوں کیا میرے مطابق کیوں جواب نہیں مل رہا. ابھی ایک ایگزسٹنگ سسٹم ہے, آپ آتی ہیں, آپ ووٹ کرتی ہیں, آپ بیلٹ پیپر اپنا لیتی ہیں اور اس کو بیلٹ باکس میں ڈال دیتی ہیں, بعد میں وہ کاؤنٹ ہوتا ہے اور وہاں داندلی کا ہمیشہ مسئلہ ہو جاتا ہے کہ وہ بیلٹ باکس میں کیا چینجز ہوئے. یہ پروسیس ابھی بھی اسی طرح رہے گا, یہ پروسیس نہیں چینج ہو رہا, صرف ایک ایڈیشنل پروسیس ہو رہا ہے کہ وہ اس کے ساتھ آپ ایک ای وی ایم میں بھی کلک کریں گے تاکہ وہ کاؤنٹ جو بیلٹ کے اندر گیا ہے اور جو ای وی ایم مشین میں ہے وہ ایک ہی اس میں ایک ویریفیکیشن ہو جائے, ڈبل چیک ہو جائے. اگر آپ کو ای وی ایم پہ شک ہے اور آپ کہتی ہیں کہ میں یہ نہیں مانتی, یا آپ کا کوئی جو کینڈیڈیٹ ہے وہ کہتا ہے میں نہیں مانتا کہ یہ درست نہیں ہے اس کی کیلکولیشن, تو بیلٹ باکس سے چیک کر لیں. لیکن وہ جو پرابلم تھا کہ بیلٹ باکس چلا جاتا تھا اور اس میں چینج ہو جاتا تھا, یہ ریموو ہو جائے گا, آپ کو امیڈیٹلی ریزلٹ مل جائے گا. یہ میں بارہا کہہ چکی ہوں کہ آئین پاکستان کے بعد لیجسلیٹرز کے لیے الیکٹورل ریفارمز یا الیکشن لاز اس کے سیکنڈ لیول پر آئیں گے. بیکاز اگر آپ کو جمہوریت ان ایکشن دیکھنی ہے تو آپ کو الیکشنز فری اینڈ فیئر ہونے پڑے. اور اگر اس ملک کی ہم سیاست دیکھیں, ایٹ لیسٹ ایک دہائی کی سیاست دیکھیں, تو یہ اور جنرلی بھی جب اگر ملک کہیں ڈی اسٹیبلائز ہوا ہے, کہیں موومنٹس بنی ہیں, تو الیکشنز اس کی چوری اور خود پی ٹی آئی کی اپنی کنٹینر والی سیاست بھی وہ نہیں ہے, تو یہ بہت اہم ہے. اس کے لیے جیسے آئین پاکستان میں کنسنسس, نیئر کنسنسس, ماں سوا چند ووٹ ادھر ادھر, نیئر کنسنسس پر آئین پاکستان پاس ہوا. الیکٹورل ریفارمز کو کنسنسس کی بنیاد پر پاس اگر نہیں ہوں گے, کنٹینشس ہوگا, تو وہ کبھی بھی ابھی میں بتاتی ہوں, اگر خدا نہ خواستہ ای وی ایم کے ذریعے آنے والے الیکشنز ہوں گے تو آنے والے الیکشنز ابھی سے آپ کے متنازع ہوں گے. آنے والے 5 سال 2023 ٹو 5 سال جو آئیں گے, یہی ہم بیٹھ کر ڈھنڈورا پیٹیں گے. پاکستان ول موو 1 step forward 2 steps back. تو کنسنسس کی بنیاد, مجھے نہیں پتا کہ ان کو جب ایون پی ایم ایل این اور ہم لوگ اپوزیشن میں تھے, لیکن پی ایم ایل این brought in more than 100 amendments last time. بیٹھے ہم ساتھ اور کنسنسس کی بنیاد پر وہ ساری لیجسلیشن, سوری پی ایم ایل این نہیں, I'm talking about پی ایم ایل این, آپ لوگ جو آئے 2013 سے 18, تو ان کو کیا جلدی کیا ہے, اور ایسی ٹیکنالوجی لے کے آئے ہیں. جب آر ٹی ایس وہاں پر کنسنسس پر ہم آر ٹی ایس لے کے آئے, لیکن آر ٹی ایس فیل ہو گیا.
وہ آلریڈی ایک برا تجربہ تھا RTS والا ٹیکنالوجی فیلئر. ابھی تک انہوں نے ہمیں کمٹمنٹ کی, پارلیمنٹری کمیٹی ایک بنائی کہ پچھلے الیکشنز میں کیا گڑبڑ ہوئی تھی وہ پارلیمنٹ خود ایگزامن کرے گی. وہ دن آج کا دن یہ نیک نیتی سے انہوں نے کبھی ایگزامن ہی نہیں, نہ ہمیں انہوں نے جواب دیا ہے. اس کا پہلے جواب دے دیں, پھر ہم EVM پر آتے ہیں کہ وائی ڈڈ RTS فیل. تو یہ ایک بہت ہی سسپیشس ٹرانزیکشن کرنے جا رہے ہیں اور سسپیشسلی کر رہے ہیں. اور اس لیے ہم نے ایٹ لیسٹ 4 انسٹنسز میں پاکستان کے عوام کو ثابت کیا ہے کہ PTI no more enjoys a majority in the house. 4 دفعہ. اور اس موقع پر بھی جوائنٹ سیشن سے ان کو بھاگنا پڑا. اب یہ فون کالز جا رہے ہیں نہیں جا رہے ہیں وہ تو وقت بتائے گا, لیکن یہ اپنی تھرو ویریس میتھڈز coercing their coalition partners to come and so it's an unpopular law اور غلط ہے. اور اس سے زیادہ اوورسیز پر ہم نے نہیں ڈسکس کیا. اوورسیز اگین ہم چاہتے ہیں اوورسیز پاکستانیز کو ووٹنگ رائٹس ملے, لیکن اوورسیز پاکستانیز کے ووٹنگ کا طریقہ کار کیا ہوگا, لیٹ می گو ٹو پولنگ اسٹیشن کون سی ہوگی, ٹھیک ہے, کون ایلیجیبل ہوگا, خرم صاحب, مطلب خرم صاحب, از دیر اے وے آؤٹ؟ آئی مین سب کہتے ہیں یو آر ون آف دا موسٹ نیگوسیشنز میں اور اس میں, اور آپ سمجھتے ہیں, سوجھ بوجھ رکھتے ہیں, تو مجھے بتائیے کہ کوئی اس کا از دیر اے وے آؤٹ؟ یہ تو ہر پروگرام میں یہ ایک پوزیشن لی جاتی, مطلب شورلی یو وانٹ فیئر الیکشنز. از دیر اے وے آؤٹ؟ آپ کے ناظرین کو ان کو PTI تو جان بوجھ کر ان کی یادداشت گم ہو جاتی ہے. پاکستان کی تاریخ کی سب سے بڑی انتخابی اصلاحات PMLN نے نہیں, پوری پارلیمان نے بشمول PTI الیکشنز ایکٹ 2017 میں کی تھی, جس کے اندر جو 8-15 قوانین تھے مختلف الیکشنز کے حوالے سے, ان کو اکٹھا کر کے ایک کمپریہنسو لا بنایا گیا تھا, جس کے اندر EVM کا ذکر بھی ہے, اس میں اس کی پروویژن بھی ہے. یہاں ایشو یہ ہے, EVM کا ذکر ہے, جی EVM کا ذکر ہے, اور الیکشن کمیشن وہی کہا گیا تھا. تو ویئر سو the problem is somewhere else. اگر آپ اجازت دیں میں ایک پرابلم بتا دوں. پرابلم بڑی سمپل ہے. PTI انتخابی اصلاحات نہیں چاہتے, یہ انتخابی کرامات چاہتے ہیں. جس طرح RTS میں ان کو کرامات ہوئی تھی 25 جولائی 2018 کو, وہ RTS کی کرامات چاہتے ہیں, اس کرامات کو ریپیٹ کرنا چاہتے EVM کے ذریعے, کیونکہ EVM جو ہے اگر اس میں بات کرنی ہے تو میں تو تیار ہوں. بریک کے بعد آتے ہیں ناظرین, بریک لینے کے بعد ویل کم بیک کوئکلی بیفور وی ریپ اپ. تو EVM پہ تھوڑی سی بات کر لیتے ہیں. ویلکم بیک ناظرین. کل کے اجلاس کے حوالے سے بات ہو رہی ہے EVM پہ ویری بریفلی. جی بڑا بریفلی میں آپ کو بتاؤں, ہمیں تو یہ دکھائی دیتا ہے کہ چیک اور کاؤنٹر چیک ہے, تو دین واٹس دی ایشو. ہمیں جو ہے نا جی عمران ٹرون نہیں چاہیے نا, انہوں نے ایک ٹیکنالوجی, یہ جو بھی مشین انہوں نے بنائی ہے, عمران خان نے تو نہیں بنائی, جس نے بھی حکومت ان کی ہے, عمران ٹرون جو ہے نا, ہمیں عمران ٹرون ٹھوسا جا رہا ہے, ہم اپوزیشن کے اوپر بھی, پاکستان کے انتخابی نظام پر بھی, جس کی انہوں نے کوئی تیاری نہیں کی. ایشو یہ ہے کہ جو ٹیکنالوجی ہے اس کا بھی فیصلہ ہونا ہے, جو سافٹ ویئر استعمال ہونا ہے اس کا فیصلہ ہونا ہے. اگر یہ اپنی بنائی ہوئی جو عمران ٹرون ہے اس کو ٹھوسیں گے تو بہت بڑا کرائسس آئے گا. تو ان کو مثلا EVM کا جو قانون ہے, آپ کے ناظرین میں سے اکثر شاید معلوم نہ ہو, ایک لائن کا قانون ہے کہ الیکشنز میں الیکٹرانک ووٹنگ مشین ہوں گی. دس از دا الیکشن سیکنڈ امینڈمنٹ ایکٹ جو کل آ رہا ہے پاس ہونے کے لیے, اور یہ ہوں گی. اب اصل میں اس کی ساری ذمہ داری وزارت سائنس ٹیکنالوجی کی نہیں ہے, سرکار کی ذمہ داری نہیں ہے, ذمہ داری الیکشن کمیشن آف پاکستان کی ہے, جس نے تمام سیاسی پارٹیوں کو اعتماد میں لے کر اس پر بڑھنا ہے. اور اب جبکہ 2 سال سے بھی کم عرصہ رہ گیا ہے, یہ اتنا طویل مرحلہ ہے کیونکہ اس پر پوری دنیا میں کنسنسس نہیں ہے. جرمنی کے سپریم کورٹ نے آج سے 12 سال پہلے غیر آئینی قرار دیا الیکٹرانک ووٹنگ مشین کو, کیونکہ انہوں نے کہا کہ اس کے اندر جو 3 عمل ہیں, جب آئیڈینٹیفیکیشن, ایکچوئل ووٹ کی جو کاؤنٹ ہونا اور پھر ایکچوئل کاؤنٹنگ, یہ تینوں عمل جو ہے غیر شفاف ہیں, جس کی وجہ سے ان کا یہ ہے. لیٹ می سے بیسکلی کہ اٹس ٹو لیٹ دس ڈسکشن. نہیں, دس ڈسکشن کیونکہ کل تو ووٹ ہونا ہے, اس پہ کل اس پہ ووٹ ہونا ہے.
نہیں, it's not too late because ابھی الیکشن کمیشن آف پاکستان کے سامنے یہ اگلے 2 نہیں، سال آپ میرا دیکھیں گے مطلب کہ یہ سرکس نیا کھل جائے گا. سر ووٹنگ کے پوائنٹ آف ویو سے میں کہہ رہی ہوں قانون سازی کے اٹس ٹو لیٹ، کیونکہ کل تو آپ سپریم کورٹ بھی جا سکتے ہیں نا. مطلب ایشوز تو بہت ڈائمینشنز ہیں. قانون سازی میں یہ انتہائی نالائق اور انکمپیٹنٹ ہے. کاش بیرسٹر علی ظفر جیسے لوگ ہوتے ان قوانین کو لکھنے میں، کیونکہ وہ پہلا اتنا بڑا امینڈمنٹ بل بنایا اس میں سے ای وی ایم بھول ہی گئے کہ ای وی ایم کدھر گیا. پھر اچانک یاد وہ سیکنڈ امینڈمنٹ لانی ہے تو ایک لائن کے لیے. کل آپ لوگوں کو مل جائیں گے ووٹس، واٹس یور سینس؟ جی انشاءاللہ. آئی تھنک جو میری جو کیلکولیشن ہے یا ایک تھوڑی سی انفارمیشن ہے، تھوڑی سی کیلکولیشن ہے، تو انشاءاللہ ہم یہ جو بلز ہیں جو اہم بل ہیں اس کے اوپر ہمیں میجورٹی ووٹ مل جائے گا. ٹھیک. اچھا جی، تو یہ بھی ایک سینس ہے کہ کچھ پارٹیز ہیں جو اسٹیبلشمنٹ وغیرہ جن کو ذرا سمجھا دیتی ہے تو ووٹ تو مل جائیں گے، لگتا ہی ہے unless some kind of surprise. تو سرپرائز ہوا تھا نا، ہم نے سینٹ کی ووٹنگ میں سرپرائز دیا تھا پچھلی دفعہ بھی. یو آر ایکسپیکٹنگ اے ریپیٹ سرپرائز؟ جی اس لیے کہ عمران خان نے جو حاکمیت کا جنازہ نکال کر رکھا ہوا ہے کانسٹیٹیوشن ایونیو پہ، اب اسے کندھا دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. لوگوں نے اپنے حلقوں میں جانا ہے، جو حلقوں میں جا کے کھڑے ہوتے ہیں لوگوں سے پوچھتے ہیں چینی کا کیا کیا ہے، گھی کا کیا کیا ہے، بجلی کا کیا کیا ہے، پیٹرول کا کیا کیا ہے. آپ کہہ رہے ہیں اس وجہ سے؟ اس وجہ سے تو وہ ہم نے بات کی تو ایم کیو ایم والوں نے کہا ٹھیک ہے جی ابھی ٹھیک ہے، وہ بھی ٹھیک ہے. پی ایم ایل کیو نے کل ناراضگی کا اظہار کیا. ہمیں یہ امید ہے، ہم اس پر نہ صرف اتحادی جماعتیں میں سے کچھ لوگ ہمیں سپورٹ کریں گے بلکہ خود حکمران جماعت میں سے لوگ سپورٹ کریں گے، کیونکہ اس عمران خان کے حاکمیت کے جنازے کو کندھا دینے کے لیے لوگ تیار نہیں ہیں. بہت بھاری ہو گیا ہے وہ جنازہ. کل پتہ چل جائے گا. اور کل جو اچھا نہیں نفیسہ، آپ لوگ اپوزیشن والے خوب سر جوڑ کے بیٹھ رہے ہیں، یعنی کہ پی ڈی ایم کا الگ ہے، یو ناٹ ان پی ڈی ایم، بٹ شہباز شریف صاحب کو جو سارا اپوزیشن پارلیمنٹری اپوزیشن، تو یقیناً کچھ سوچا تو ہوگا آپ نے، یو نو واٹ نیکسٹ اگر پاس ہو جائے، جو اسیسمنٹ ہے کہ یو نو دا وے تھنگز ورک ہے تو پاس ہو جائے. جیسے میں نے کہا بہت انفارچونیٹ ہوگا، اور ہم نے پھر کیا کریں گے آپ لوگ؟ ہم نے کئی مرتبہ لیگل ریکورس اویلیبل ہے. اویلیبل نہیں کریں گے یا نہیں کریں گے؟ اسٹریٹ ریکورس اویلیبل ہے. پالیٹکس از دا آرٹ آف دا پاسبل. کیوں نہیں کریں گے؟ اگر ملک میں ہمیں جمہوریت بچانی ہے اور آنے والے الیکشنز چوری سے بچانے ہیں تو پھر جدوجہد کرنی پڑے گی. کئی آپشنز ہیں، لیکن کل بہت انفارچونیٹ ہوگا اگر یہ لا اس طریقے سے بلڈوز ہوگا تو بہت انفارچونیٹ ہوگا. اور پھر انفارچونیٹلی پھر جب پارلیمنٹیرینز خود ہم کورٹ میں جاتے ہیں، یہ بھی بڑا مس فارچون ہے کہ جب پارلیمنٹ اپنا کام صحیح نہیں کرے گی اور حکومت اس کو غلط استعمال کرے گی، پارلیمان کو ٹریجری بینچز کو کوئرس کر کے غلط استعمال کرے گی، تو پھر ہمیں مجبوراً کورٹ میں جانا پڑے گا. اور پھر ہم وی تھرو the ball in somebody else's court. پھر اس کا کیا نتیجہ نکلتا ہے، کہاں جاتا ہے؟ ہم آلویز کہتے ہیں کہ تھرڈ فورس، فورتھ فورس، پھر وہ جمہوریت کے لیے اچھا نہیں ہوتا. in this case the third force will be the Supreme Court. Court. دیکھا ہے کہ پرائم منسٹرز ایسے ڈسمس ہوئے انفارچونیٹلی. ایک ہمارا ہوا، ایک ان کا ہوا، اور وہ اسی لیے ہوا کہ لوگ بھاگ بھاگ کے کورٹ میں جا رہے تھے، جب ہمیں اپنے ایشوز پارلیمنٹ میں اندر ریزالو کرنے چاہیے. لیکن جب پارلیمنٹ کو اندر غلط استعمال کیا جائے گا، جیسے یہ انفارچونیٹلی پی ٹی آئی ایک تسلسل سے 3 سال سے کر رہی ہے، یا قانون سازی ہوتی ہے آرڈیننسز کے ذریعے، یا قانون سازی ہوتی ہے بلڈوز کر کے، کوئرس کر کے، اور غیر جمہوری کل جو 21 قوانین آ رہے ہیں جوائنٹ سیشن میں، یہ وہ قوانین ہیں جو 10 جون 2021 کو قوانین کو معطل کر کے اس حکومت نے 2 گھنٹے میں بلڈوز کیے تھے بغیر کسی ڈسکشن کے. یہ بلڈوزڈ قوانین ہیں جو اب مزید بلڈوزر کے ذریعے آ رہے ہیں. کل What does your democratic spirit say, علی ظفر؟ مجھے تو افسوس ہوتا ہے جب میں یہ دیکھوں کہ ایک جو آئینی طریقہ ہے، جس طرح میں نے پہلے بھی کہا کہ یہ ایک آئین کہتا ہے کہ اس طرح کرنا ہے، اور اس میں ووٹنگ سے ہی آئین کہتا ہے کہ میجورٹی ووٹنگ سے ہی ہوگا. تو جب ہم ووٹنگ کی بات کرتے ہیں اور پارلیمنٹ کی ووٹنگ کی بات کرتے ہیں، اس میں کہتے ہیں ہر ممبر اور سینیٹر ووٹ کرے گا، اس قسم کی لیجسلیشن کو بلڈوز کرنا، تو پھر اس کا مطلب ہے کہ ایک طرف کی لیجسلیشن ان کے لیے بلڈوز نہیں ہوگی. اگر ان کی بات مانی جائے وہ لیجسلیشن ٹھیک ہے، جو حکومت کی طرف سے لیجسلیشن آئے
وہ اگر مان لے پارلیمنٹ وہ بلڈوز ہم یہ ہے نہیں تو کہہ مجھے رہے ہیں، بلڈوز ہم کہہ رہے ہیں بلڈوز کہ اس لیے کہہ رہا ہوں ٹائم میں آخری بات دیکھیں ہمیں ایک ایک ہفتہ پہلے کہا گیا کہ اسپیکر صاحب کو یہ ہدایت کی گئی ہے کہ وہ اپوزیشن سے بات کریں انہوں نے ایک ہفتہ ہمارے ساتھ ایک لفظ کی کنسلٹیشن نہیں کی. علی ظفر صاحب یہ ٹویٹ نہیں کی تھی انہوں نے فواد چودھری نے کہ جی اصل میں اب ہم نے سوچا یہ بہت اہم ہے تو either he was giving it a spin کیونکہ last minute you had to cancel تو انہیں سمجھ نہیں اور کیا کہیں تو انہوں نے یہ کہہ دیا